the dear friends, Alhamdulillah, we are extremely honored and delighted that today in our masjid we have Shaykh al-Hadith, Hadithana Nabil Ahmed Akhun Sahib, and Barakatuhu al-Aliyah, who has come all the way from Pakistan. Hazrat Barakatuhum, he is the Shaykh al-Hadith of a grand madrasa, and Alhamdulillah, he has also benefited from the company of Shah Muhammad Hakim Akhtar Sahib, Rahmatullahi alayhi, and is also honored by him with Khilafah, a license in the field of Tazkiyah and Suluk. So on behalf of the entire congregation, on behalf of the people of Masjid Muhammad bin Jabal, we very humbly say, Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Allah Ta'ala حضرت کی آمد کو قبول فرمائے اور حضرت کے وجود مسعود کو ہم سب کے لیے عادت بنائے. اور میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ بہت ہی دھیان کے ساتھ حضرت کی قیمتی باتیں سنیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ دوست، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. فلاح کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں ایک بڑا عجیب لفظ ہے اور جامع لفظ ہے. فلاح کہتے ہیں خیر الدنیا والآخرہ، اس انسان کو دنیا کی بھی ہر خیر ملتی ہے اور آخرت کی بھی ہر خیر ملتی ہے. ایسا لفظ اس کو فلاح کہتے ہیں. قد افلح بہت جگہ استعمال ہوا ہے. ایمان والوں کو کہا کہ تم فلاح پا سکتے ہو. فلاح کیسے پائی جائے گی؟ قد افلح خیر الدنیا والآخرہ. دنیا کی خیر کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان ہے، پھر اعمال صالحہ ہیں، توفیقات ہیں، نیک اولاد ہے، نیک بیوی ہے، نیک دوست ہیں. یہ سب ایک وسیع اس کا معنی ہے خیر الدنیا، دنیا کی ساری خیریں. نیک رزق حلال ہے، حلال رزق مل رہا ہے، اس میں فراوانی ہے، راحت ہے، فراغت ہے، دل کا چین ہے، اطمینان ہے. یہ خیر الدنیا ہے. اور خیر الآخرہ کیا ہے؟ گناہوں کی مغفرت ہے، جنت ہے، مولا کا دیدار ہے. یہ خیر الآخرہ ہے. سب سے پہلے مغفرت ہوگی، پھر جنت میں دخول ہوگا. اس لیے کہ ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہر آدمی جس لیول پر بھی ہوتا ہے اس لیول کے اعتبار سے کمی ہو جاتی ہے.
یاد رکھو. تو اس کے لیے فرمایا کہ مغفرت فرما دیں گے. اب جنت میں جائیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، پہلے دوزخ سے بچنے کے لیے مغفرت کریں گے. اب جنت میں جائیں گے. اور جب جنت میں جائیں گے تو جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اس لیے جب اللہ کا دیدار مومن کریں گے تو ان کو اپنی جنت بھی یاد نہیں آئے گی کہ ہمارے بھی کوئی جنت ہے. ایسے دیدار میں گم ہوں گے کہ ان کے سامنے جنت کی بہاریں بھی فنا ہو جائیں. کیونکہ وہ خالق ہے، جنت تو مخلوق ہے، تو جو خالق کا مزہ ہے وہ مخلوق میں تو نہیں ہے. میرے شیخ حضرت شاہ کی مقصد رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ دنیا پہلے بھی فانی بعد میں بھی فانی. پہلے نہیں تھی، ہم لوگ پہلے نہیں تھے، آ گئے، پھر چلے جائیں گے، پھر فنا ہو جائیں گے. دنیا پہلے بھی فانی، پیچھے بھی فانی، دونوں طرف فانی ہے. اس میں فنائیت کا اثر دونوں طرف ہے. ہم جتنی بھی دنیا کی چیز نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ ساری فانی ہے، پہلے بھی فانی بعد میں بھی فانی. اور جنت پہلے فانی تھی، پھر اللہ نے پیدا کی، اب ہمیشہ رہے گی. ایک طرف اس میں بھی فنائیت ہے اور دوسری طرف بقا ہے. لیکن ذات الہی پہلے بھی باقی بعد میں بھی باقی. وجوہ یوم ناظرہ الی ربہا ناظرہ. تو فلاح کہا جاتا ہے خیر الدنیا والآخرہ. تو فرمایا کیسے فلاح پاؤ گے؟ تزکا، اپنے آپ کو پاک کرو. تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص، فلاح پا گیا جو پاک کرتا ہے. پاکی ظاہر سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے اپنے ظاہر کو پاک کرتا ہے، وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، پاک کپڑے پہنتا ہے، استنجا کرتا ہے، بول و براز سے اپنے آپ کو گندگی سے بچاتا ہے. یہ ظاہری پاکی یہاں سے شروع ہوتی ہے پاکی. اس لیے پیغمبر السلام نے وضو کو مومن کا اصلہ قرار دیا ہے، کیونکہ جب وضو کر لیتا ہے تو اس میں پاکی آ جاتی ہے، اور جب پاکی آ جاتی ہے تو نفس و شیطان پھر اس پر قابو نہیں پا سکتے. یہ باوضو رہنا یہ معمولی نعمت نہیں ہے. لوگ اس کو ہم سب نماز کے لیے نہیں، ہم وقت رکھو. اس وقت تو ایسی ضرورت ہے کہ بھائی ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، بچنے کے لیے ہر وقت اصلہ ساتھ رکھو. مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا صلاح المومن وضو ہے. غسل کرتا ہے، یہ بڑی پاکی ہے، بڑی پاکی غسل ہے. اس لیے جمعے والے دن کیونکہ یہ بڑا دربار ہے، بڑے دربار میں جمعے کو یہ جو نماز ہم جمعے کی پڑھ رہے ہیں یہ حاضری دراصل یہ ریہرسل ہے اس حاضری کی جو جنت میں کرائی جائے گی. یہ ہم ریہرسل کر رہے ہیں. اس لیے جمعے کا انداز ساری نمازوں سے مختلف ہے. حالانکہ دن کی نماز میں جہر نہیں ہے، جمعے میں جاری نماز ہو رہی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے غسل کر کے آؤ. آپ نے فرمایا اگرچہ فرض واجب نہیں ہے لیکن رسول اللہ کی بڑی سخت تاکید ہے اس کے اوپر، سنت پر غسل کر کے آؤ. بعض جگہ تو حتمن واجبن کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن غسل کر کے آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، اہتمام کر کے آؤ، کیونکہ تمہیں مشق کرائی جا رہی اسی دن اسی حاضری کی برکت سے جنت میں انشاءاللہ اللہ کے دربار میں حاضری ہوا کرے گی. اس لیے پیغمبر صاحب فرمایا جو آدمی 3 جمعے تہامنن چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دی جاتی ہے. کیوں فرمایا؟ اور نمازوں میں نہیں فرمایا، اس میں فرمایا. لے کہ بھائی یہ تو وہ وقت ہے جس میں تم نے جنت میں اللہ کے دربار میں حاضری دینی، اور جمعے پہ اللہ کے دربار میں جائے. تو سب سے پہلی جو پاکی وہ انسان کی جسم کی پاکی ہے، اپنے آپ کو پاک رکھے. آپ بخاری شریف کی حدیث اٹھائیں، کپڑے پاک نہ رکھنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا. ہمارے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ جامع اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے جو بانی تھے، وہیں سے میری فراغت ہے، وہیں 8 سال میں نے گزارے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ عذاب قبر میں سب سے زیادہ ناپاکی کو دخل ہے. سب سے زیادہ یہ لوگ ناپاک رہتے ہیں، استنجے کا اہتمام نہیں کرتے، کپڑے پاک نہیں رکھتے، سب سے زیادہ وہاں پر
اس پر سختی ہے، اور رسول اللہ نے خود فرمایا کہ اس آدمی کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ کپڑے پاک نہیں رکھتا تھا، بکریاں وغیرہ چراتا تھا تو پیشاب کرتی تھی، اس سے پاکی کو ان کو اہتمام نہیں تھا، اس کو عذاب، اور دو فرمایا دوسرا اس کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے، یہ چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا، نمام جس کو کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نمام جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم تو معمولی سمجھتے ادھر کی بات ادھر نقل کرتے، ادھر کی ادھر نقل کرتے، اور پھر بات بڑھا کر مرچ مسالہ لگا کر۔ خواتین میں تو یہ عادت بہت ہے، بلکہ اب تو مردوں میں بھی ہو گئی، کیونکہ جو مرد ہیں مین کے اوپر وومین اس وقت حاوی ہے، سارے وومین بن گئے، وہ چیزیں پہلے مردوں میں نہیں تھی، اب مردوں کے اندر بھی آ گئی، وہ بھی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات۔ تو خیر، تو حضرت بن نوری رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ فرماتے ہیں دراصل آخرت کا جو دروازہ ہے، ڈور آف آخرت، یہ قبر ہے۔ جب تک قبر میں نہیں جائیں گے آخرت میں نہیں جائیں گے، یہ دروازہ ہے۔ اس کے بعد آگے جائیں گے، جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں، جہاں بھی کس کو بھیجا جائے گا، یہ دروازہ ہے۔ اور نماز یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے، اس کا دروازہ پاکی اور وضو ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور پاک ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اطمینان ہے کہ آپ جنت میں جانے کے لیے آپ نے پورے وہ چیز حاصل کر لی کہ آپ اب جنتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی مسجد میں آتا جاتا ہے تو اس کے مومن ہونے کی شہادت دے دو۔ اب نماز کا دروازہ وضو ہے، پاکی ہے، اور جنت کا دروازہ قبر ہے، اور میں دروازے میں دروازے کا سوال ہوگا، دروازے میں دروازے کا سوال ہوگا کہ بھائی پاک کیوں نہیں رہتا تھا؟ فرمایا سب سے زیادہ سخت عذاب قبر میں اس شخص ہوتا ہے جو پاک نہیں رہتا۔ ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، یار کوئی بات نہیں، ہو جائے گی، کیوں بھائی ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ایک آدمی اگر اپنی بیوی کے پاس بھی جاتا ہے تو اس کو بھی حکم ہے کہ وضو کر کے سوئے، وہ اگر ابھی غسل نہیں کرنا ہے تو وضو کر کے سوئے، کیونکہ وضو بھی ہاف پاکی ہے، پاکی کر کے سوئے۔ قد افلح من تزکا، اور میں فلاح پا گیا وہ شخص جو پاک رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے جسم کی پاکی ہے، اور اپنے آپ کو پاک رکھنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، مال کی پاکی، مال کو پاک کرے، مال پاک زکات سے ہوتا ہے، اور جب زکات نکالتا اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اگر زکات نہیں نکالتا مال ناپاک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زکات اس کا حق ہی نہیں ہے، وہ غریبوں کا حق تھا، وہ غریبوں کا حق اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ بتاؤ دوسرے کا مال کھانا حرام ہے یا نہیں؟ جلدی بتاؤ، حرام ہے نا؟ فطرانہ نہیں دے رہا ہے، قربانی نہیں دے رہا ہے، اس پر فرض ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غریب کا حق تھا وہ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کھیتی باڑی کرتا عشر نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے کہ غریب کا حق اپنے مال میں شامل کیا ہے، تو دوسرے کا مال جب اپنے قبضے میں کرے گا تو حرام ہے، نجس ہے، وہ بالکل نجس ہے، چاہے وہ چیز پاک ہے، لیکن اس کا استعمال کرنا ایسی ہے جیسے حرام چیز کی بائٹ لے رہا ہے، ایک سور کی بائٹ لے رہا ہے، بالکل ایسے ہے، چاہے وہ دیکھنے میں حلال چیز ہے لیکن اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ دوسری پاکی مال کی پاکی ہے، زکات کے وقت زکات دے، فطرانے کے وقت فطرانہ دے، قربانی ہے تو قربانی دے، یہ مال کی۔ اگر حج فرض ہو گیا تو حج کرے، یہ بھی مال کی پاکی ہے، یہ جسم کی پاکی بھی ہے، مال کی پاکی بھی ہے، کیونکہ حج ایسا فریضہ ہے جس میں انسان کا جسم بھی لگتا ہے اور مال بھی لگتا ہے، دونوں۔ اس لیے حج کا درجہ بہت بلند ہے عبادات میں، اس لیے کہ اس میں جان مال دونوں چیزیں لگتی ہیں، اس لیے اتنا اونچا درجہ دے دیا کہ زندگی میں ایک بار ہے، اور جب حج کر لیتے ہو تو یوم ولدت امہ، ایسے ہو جاتے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا۔ تیسری پاکی روح کی پاکی ہے، اپنی روح کو پاک کرو۔ ہماری روح پر گناہوں کی وجہ سے داغ لگتے ہیں، شہوت کی بیماری ہے، بخل کی بیماری ہے، کبر ہے، عجب ہے۔ کبر اور عجب میں فرق یہ ہے کہ کبر کہتے ہیں لوگوں کو حقیر سمجھنا، میں اس سے اچھا ہوں، I'm better than، کوئی بیٹر دین نہیں کہہ سکتا، یاد رکھو۔
یہ آخرت میں پتہ چلے گا کون بیٹر ہے، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر تم میں یہ بیماری ہے تو اللہ کے سامنے نماز کے بعد کہا کرو اے اللہ میں تو جانوروں سے بھی کمتر ہوں، جانوروں سے بھی کمتر ہوں، اس لیے کہ نتیجہ جب تک ایمان پر چلا نہیں جائے گا اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کتنے لوگ ایمان والے تھے مرتد ہو گئے، لوگ سے قرآن نے ذکر کیا ہے میں یرتد عن دینی، دین سے مرتد ہو گئے، ایمان والے تھے۔ ایک بزرگ تھے وہ ایک تیلی کے پاس جاتے تھے آئل لینے کے لیے، تو آپ نے گاؤں دیہات میں دیکھا ہوگا ہندوستان پاکستان میں ایک بیل ہوتا ہے، وہ بیل چلاتا ہے اس میں سے تیل نکلتا ہے، وہ جو بیل ہوتا ہے اس بیل کے گلے میں گھنٹی ڈال دیتے ہیں، گھنٹی، وہ گھنٹی بجتی رہتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے وہ چل رہا ہے، اگر گھنٹی بند ہو جائے گی اس کا مطلب وہ کھڑا ہو گیا، وہ آ کر پھر اس کو ڈنڈا مارتا ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ تو جب بھی وہ بزرگ تیل لینے جاتے تو وہ ان سے مذاق کرتا اور کہتا کہ بزرگوں یہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بیل کی گھنٹی اچھی ہے، ایسا مذاق کرتا، توہین آمیز مذاق کرتا، یہ داڑھی کا مذاق اڑاتا، یہ داڑھی اچھی ہے یہ بیل کی گھنٹی اچھی ہے۔ وہ خاموش ہو جاتے، انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا اس بات پر، لیکن تیل اسی سے لیتے تھے۔ جب وفات ہونے لگی تو لوگوں سے کہا جب میں فوت ہو جاؤں تو اس تیلی کے اس کولو کے سامنے سے، دکان کے سامنے سے میرے جنازے کو لے کے جانا، یہ لوگوں سے کہا، میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ میرے سوال کے جواب کا انتظام کر۔ تب وفات پا گئے، جنازہ ایسے جا رہا ہے، تیلی کو پتہ چلا کہ وہ یار بزرگ جو آتے تھے وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ بھی اپنے دکان سے باہر نکل کر وہ دیکھنے لگا بھی جنازہ جا رہا ہے۔ جب باہر سے گزرا تو انہوں نے کہا تھا کچھ دیر بعد کھڑی کرنا، جب کھڑی کی تو آواز یہ آئی کہ بھائی ان کی داڑھی بیل کی گھنٹی سے زیادہ اچھی ہے، یا بلکہ جنازے میں سے آواز ہے کہ میری داڑھی تیری بیل کی گھنٹی سے زیادہ اچھی ہے۔ بس یہ کہا آگے چلے گئے تو وہ بے ہوش ہو گیا، آواز سنی تو بے ہوش ہو گیا، اس پر ہیبت طاری ہو گئی، ہوش آیا تو وہ بزرگوں کے علماء کے پاس جا کے یار یہ کیا ہوگا، انہوں نے کہا بھی کوئی مسئلہ ہے تمہارے درمیان؟ انہوں نے کہا یار وہ جب بھی آتے تھے تو میں مذاق کر دیتا تھا کہ تیری داڑھی اچھی ہے یا بیل کی گھنٹی اچھی ہے، لیکن کبھی زندگی میں رپلائی انہوں نے نہیں کیا، لیکن اب مرنے کے بعد اس طرح جنازے میں سے آواز آئی ہے تو میں بہت پریشان ہوں، لیکن زندگی میں جواب نہیں دیتے تھے۔ کہا جو اللہ والے تھے ان کی نظر اس پر تھی کہ اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو پھر تو بھائی میں تو کس مقام پر اور یہ گھنٹی کس مقام پر، لیکن اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو پھر تو گھنٹی زیادہ اچھی ہے، کیونکہ جو انسان دوزخ میں جا رہا ہو تو گھنٹی کا تو حساب کتاب نہیں ہونا۔ کہا کہ اس لیے زندگی میں جواب نہیں دیا، مرنے کے بعد جواب دیا۔ روح کی پاکی، اپنے روح کو پاک کرو، اس کے اندر جو بیماری ہے ان پر نظر کرو، ہمارے اندر کون سی بیماری، آج ہمیں اس پر توجہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کوئی بیماری بھی ہے۔ کب کہتا ہے ہم پرفیکٹ، ہر آدمی کا نعرہ ہے ہم پرفیکٹ، کیسے پرفیکٹ ہو سکتے ہو بھائی؟ ایک پھل پیدا ہوتا ہے، فروٹ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے، سپرے ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جناب پتہ نہیں اس کے اوپر کوئی ڈیزیز اور انسیکٹ نے حملہ کر دیا ہے۔ ہماری روح یہ تو بہت میٹھی ہے، اس پر تو پورا جہاں حملہ آور ہے، شیطان بھی حملہ آور ہے، نفس بھی حملہ آور ہے، معاشرت بھی حملہ آور ہے۔ اپنی روح کو پاک کرے، اپنے اندر ایسی بیماریوں کو دور کرے، بزرگوں سے مشورہ کرے، ان کے پاس جائے، ڈاکٹر ہوتے ہیں اسپرچل ڈاکٹروں کے پاس جائے، پوچھے کہ اندر یہ بیماری کیسے دور ہوگی، وہ علاج بتائیں گے کہ اس کو آپ ایسے دور۔ ایک آدمی آیا کہا میرے اندر حسد کی بیماری ہے، حسد بہت ہے، ایک بزرگ کے پاس کہ میں جب بھی کچھ اچھی چیز دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے بس اس سے ختم ہو جائے، میں کیا کروں؟ کہا اس کے لیے دعا کیا کر، اس کے لیے دعا کرنا مشکل، اتنا مشکل کام ہے بھائی،
ایک آدمی آپ چاہیں کہ اس کی چیز تباہ ہو جائے، پھر آپ دعا کر اللہ میاں نہیں اس کو اور ترقی دے اور ترقی دے، لیکن چند دن کے بعد شفا ہو گئی، حسد کی بیماری ختم ہو گئی اس کی۔ اور آخری چیز دل کی پاکی ہے کہ دل غیر اللہ کو نہ دو، اللہ کو دو۔ یہ دل اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا، یاد رکھو یہ قلب اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اللہ کے انوارات یہاں آتے ہیں، ایمان یہاں رکھا ہے، نور یہاں رکھا ہے۔ قلب غیر اللہ کو نہ دو، ناجائز محبتوں میں اپنے قلب کو ضائع مت کرو۔ آج معمولی سمجھتے جی میرا دل ہے، میرا دل اس سے آ گیا، میں اس سے محبت کروں، اس سے یہ نہیں دیکھتے ہو جائز ہے یا ناجائز ہے۔ حرام محبت غیر اللہ ہے، ہاں وہ کسی عورت کی ہو، کسی لڑکے کی ہو، مال کی ہو، دکان کی ہو، کسی اسٹیٹس کی ہو، کہ دل ہر وقت دل میں لگا ہے کہ مجھے اس چیز کو حاصل کرنا، یہ ناجائز محبت ہے۔ ہاں جو مولا کے لیے محبت ہوتی ہے، بیوی سے محبت کرتے ہو، ماں باپ سے محبت کرتے ہو، بچوں سے محبت کرتے ہو، علماء صلحاء سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں حلال محبت مولا کے کھاتے میں، حرام محبت غیر اللہ ہے، جس کے لیے دل اللہ نے نہیں دیا، یہ دل اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں ہماری محبت رکھو اور ان کی محبت رکھو جن کی ہم اجازت دیتے ہیں۔ جب یہ چار پاکیاں انسان میں آتی ہیں کہ اس کا جسم پاک ہے، مال اور کپڑے پاک ہیں، مال پاک ہوتا ہے، روح کو پاک کرتا ہے اور دل کو پاک کرتا ہے، غیر اللہ سے دل کو بچاتا ہے اور دل کو پاک رکھتا ہے۔ قد افلح من تزکا، اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کامیاب ہو چکا ہے، اس کو اب دنیا کی بھی ہر خیر ملے گی، اب تجربہ کر لے، ہر خیر دنیا کی، آخرت کی بھی ہر خیر۔ ہر وقت اللہ کے انوارات اور اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اور فضل اس انسان پر نازل ہوتا ہے۔ قد افلح من تزکا، اس لیے فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جب تم پاک ہو جاؤ گے، پھر جب تم مولا کو یاد کرو گے تو یاد کرنے کا مزہ آ جائے گا تم کو، کیونکہ جب پاکیزہ انسان اندر باطن و ظاہر انسان کا پاک ہوتا ہے، پھر ایک اللہ بھی کہتا ہے عرش پر پہنچ جاتی ہے، اس لیے کہ پاکیزہ شخص ہے، اس علائش نہیں لگی ہوئی، گندگی نہیں لگی ہوئی، ایک اللہ ہی اس کو مولا تک پہنچاتے، ایک لفظ مولا تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے آگے فرم ذکر اسم ربی فصلی، ان بات تؤثرون حیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن دراصل بات یہ ہے دنیا کی زندگی میں ایسے مشغول ہوئے کہ آخرت کو بلا دیا۔ صلی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Our respected guest speaker started his lecture with reciting a verse that we hear very often, especially in Salat al-Jumu'ah. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Almighty Allah Azza wa Jal, He says that the one who has purified himself has attained falah. But then went on to explain that the word falah is a word that has appeared in multiple ayat of the Quran, and it holds a very comprehensive meaning. Falah means the goodness of this dunya and the goodness of the akhirah. So the person who attains purity, he has attained falah. He has attained the goodness of this world, and he has also attained and secured the goodness of the akhirah. Then Hazrat went on to explain that what is the goodness of this dunya? The khair, the goodness of this dunya is having iman, having the ability to perform good deeds, being blessed with pious offspring, being blessed with a pious wife, having halal and pure income. These are all of those blessings that come under the khair of this world, the goodness of this world. And then he went on to explain that what is the goodness of the hereafter, the khair of the akhirah. The khair of the akhirah covers three things. Number one, forgiveness of Almighty Allah Azza wa Jal. Number two, entry into Jannah. And number three, being blessed with the vision of Almighty Allah Azza wa Jal. And has it very beautifully explained that when the people of Jannah will be blessed with the vision of Allah subhanahu wa ta'ala, then they will be in a state, or such a state of spiritual ecstasy and enjoyment, that they will even forget all of the other delights of Jannah. So a person who purifies himself, a person who does tazkiyah of himself, he has secured falah, he has secured the goodness of this world, and he has also secured the goodness of the akhirah. What is tazkiyah? What does purity mean? Hazrat Ahmad Barakatuhum explained 4 different forms of tazkiyah. Number one is outward purity.
the purity of our body, ensuring that our body is free from any najasa, any impurity. Similarly, our clothes should be pure. And has emphasized the importance of ensuring that our body and our clothing is pure from all forms of filth, especially when we go and relieve ourselves. It is important that we ensure that there are no drops of urine remaining upon our garments. He quoted the hadith from Sahih al-Bukhari that one of the main reasons why individuals will be punished in their grave is because of their lack of care when it came to avoiding the drops of urine when relieving themselves. So the first form of purity is purity of the outer body. Number two is purity of our wealth, of our mal. We must ensure that the money that we are earning is halal, and we must ensure that all of the rights that Almighty Allah Azza wa Jal has placed upon our wealth, those rights have to be fulfilled. An individual, his wealth has reached the threshold of zakat, he must ensure that he has paid his zakat. During the days of Qurbani, ensure that our Qurbani is done. An individual who is wealthy and healthy, Hajj has become fard upon him, he should ensure that he performs Hajj. This will ensure that our wealth also remains pure. Number three is the purity of our ruh, of our inner spirit. And this has to be purified from all spiritual diseases and ailments. And has identified two ailments that are very common. One is kibr, where we belittle other individuals and we regard ourselves to be better than them. And the second is ujb, where a person, he is self-obsessed, he is vain, and he loves himself too much beyond what Allah Ta'ala has made permissible. So the ruh also has to be purified, and the method of purifying the ruh is by remaining in the company of the mashayikh and sharing with them our weaknesses, our spiritual weaknesses, and they will be the ones who will prescribe the cure. And number four is purity of the heart, purity of the qalb. That the qalb must be purified from every haram form of love, and the heart must be adorned with love for Almighty Allah Azza wa Jal, love for the Rasul of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, love for the pious friends of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So when an individual purifies himself and he attains these four forms of purity, purity of the body, purity of wealth, purity of spirit, of ruh, and purity of the heart, this is when that individual will become muflih. This person will have attained success. And then Hazrat said that try this and you will see how the goodness and blessings of this dunya come racing towards you. And of course the goodness in the akhirah also will be showered upon us. We pray that Almighty Allah Azza wa Jal allow us all to implement these beautiful words of advice, and Allah Ta'ala make us all from the muflihin. Ameen ya Rabbil Alameen. हम हज़रत दामत बरकातुहुम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. अल्लाह ताला हज़रत की इल्म में, सेहत में, उम्र में, खिदमत जलीला में बेहद बरकतें पैदा फरमाए. और आइंदा भी हमारा शदीद इंतज़ार रहेगा कि हज़रत दोबारा यहाँ मस्जिद मुआद बिन जबल में तशरीफ़ ले आएँ और दोबारा हमें हज़रत की कीमती बातें सुनने का मौका मिले इंशाअल्लाह. जज़ाकुमुल्लाहु खैर.